عباسی صاحب سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ جس طرح پیٹرولیم مصنوعات مہنگی ہوئی، اب سٹیٹس ہمارے سامنے آئے ہیں، اعداد و شمار جن میں پتہ لگ رہا ہے کہ 12 کھرب تک 9 ماہ کے دوران حکومت اکٹھے کر چکی ہے۔ ایک تو یہ واردات ہے عوام کے ساتھ، اب 117 روپے لیوی ہے اور مزید بڑھانے کی باتیں بھی ہو رہی ہیں۔ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں آپ اس ساری سچویشن کو؟ دیکھیں، یہ آئی ایم ایف سے پتہ نہیں کیا ایگریمنٹ ہوا ہے، لیکن لیوی بہت بڑھ گئی ہے۔ میرا کبھی خیال نہیں تھا کہ 100 روپے سے اوپر جائے گی۔ اس کے علاوہ کسٹم ڈیوٹی بھی ہوتی ہے جو پروڈکٹ آتا ہے، تو آج آپ تقریباً میرا خیال ہے کوئی 200 روپے سے زیادہ آپ دے رہے ہیں بالکل ہر لیٹر پر۔ تو حکومت کو کچھ ریلیف عوام کو دینا پڑے گا، ان سے بات کریں آئی ایم ایف سے کہ اس میں کچھ لیکن چھوٹ دے حکومتی تاکہ وزراء تو کہتے ہیں علی پرویز ملک صاحب کہ اگر ہم آئی ایم ایف کی بات نہ مانتے تو قسط نہ ملتی، یعنی کہ آئی ایم ایف کو خود مطلب ان کی خوشامد کے لیے میں لفظ استعمال کروں گی یا خوش کرنے کے لیے ہم کہیں گے کہ ہماری عوام پہ آپ بوجھ ڈالتے رہے، اور آئی ایم ایف نے یہ کہا تھا تو فیس سیونگ کے لیے ہم آئی ایم ایف پہ سارا برڈن ڈال دیں گے۔ بٹ وہ یہ بات کیوں نہیں کرتے کہ حکومت اپنی شاہ خرچیاں روکے، ایوان صدر کے جو خرچے ہیں وہ روکے جائیں، ججز کو جو اتنی فیسلٹیز دی جاتی ہیں وہ روکے جائیں، یہ جو طیارے ہیں طیاروں کو بیچ دیا جائے جو بلا وجہ مریم صاحبہ نے خریدے ہیں، اس پہ وہ بات کیوں نہیں کرتے؟ نہیں، اس پہ تو کبھی حکومت نہیں کرے گی، یہ بدقسمتی ہے۔ اصل میں ایشو یہ ہے کہ ریونیو ٹارگیٹس میٹ نہیں ہوئے، ریونیو بہت پیچھے ہے، مجھے یاد نہیں ہے 250-300 ارب پیچھے ہے۔ اس کو پورے کرنے کے لیے مزید پھر ٹیکس لگانے پڑیں گے، اور سب سے آسان ٹیکس یہی ہے کہ آپ پیٹرولیم مصنوعات پہ لگا دیں۔ ہر سال تقریباً 20-22 ارب یہ بکتا ہے، تو ہر روپیہ جو ہوتا ہے وہ 20-22 ارب آپ کو مل جاتے ہیں۔ لیکن یہ بہت بڑا بوجھ ہے عوام پر۔ آج یقین کریں جو مہنگائی میں سب سے بڑا عنصر جو ہے وہ یہی ہے جو تو عباسی صاحب پھر یہ جو ٹیکس کا شارٹ فال ہے جو 680 ارب ہے، 680 ہے 680 ہے، اس کا پھر کیا عوام پہ سارا بوجھ ڈالنا ہے کہ جی کیونکہ ٹیکس کلیکشن نہیں ہوئی تو اب اس کا ہم نے عوام کو نچوڑ لینا، ان کا خون بھی لے لینا ہے؟ یہ تو ایف بی آر کی غلطی ہے، یا اگر پیسہ جنریٹ نہیں ہوا تو وہ بھی حکومت کی غلطی ہے کہ کسی نے کوئی انویسٹمنٹ نہیں کی پاکستان میں، معاشی پالیسیاں ناکام ہو گئیں۔ تو یہ اب کیا سارا برڈن عام عوام پہ آئے گا؟ لائک یہ مجھ سے یہ چیز ہضم نہیں ہوتی کہ کس طرح سے چلے گا پھر؟ جی، ناکامی چھپانے کا یہی طریقہ ہوتا ہے کہ آپ انڈائریکٹ ٹیکسیشن پہ انحصار کریں، کیونکہ اگر اکانومی گرو نہیں کر رہی ہوگی ڈائریکٹ ٹیکسیشن نہیں ہو پائے گا۔ تو یہ انڈائریکٹ ٹیکسیشن سے پاکستان ہمیشہ سے یہی کام کرتا رہا ہے، لیکن اب وہ کچھ حد سے زیادہ بات بڑھ گئی ہے، تو اس کو ختم کرنا پڑے گا۔ یہ سسٹینیبل نہیں ہے، اس کو لوگ برداشت نہیں کر پائیں گے۔ تو پھر تو حکومت بری طرح سے ایکسپوز ہو چکی ہے، میں تو یہی کہوں گی۔ ان کو اس بات کی فکر نہیں ہے، نہ عوام نے منتخب کی ہے کہ ان سے کوئی پوچھے گا۔ تو بہت بڑی ناکامی ہے ملک میں جب حکومتیں اس قسم کے کام شروع کر دیں کہ کوئی ریفارمز نہ کریں، اپنے خرچے کم نہ کریں اور مزید عوام پہ بوجھ ڈالتے جائیں، تو اس سے بہت بڑی مشکلات ہیں جو آج عوام کا سامنا بھی ہے، اور ایک ناکامی ہے معیشت کی اور حکومت کی۔ اچھا عباسی صاحب، اگر میں یہ اوور آل بات کروں کہ یہ سارا کام جو تھا یہ اپوزیشن کا تھا اور اپوزیشن سے کردار ادا نہیں کیا، جو ہمارے ہیں جماعت اسلامی، انہوں نے آج کہا ہے کہ ملک گیر احتجاج کیا جائے گا، کیا سب قوتوں کو مل کے اکٹھا نہیں بیٹھنا چاہیے تھا؟ جو اپوزیشن ہے وہ سب اکٹھی بیٹھتی ہیں اور وہ کہتی ہیں کہ ہم مل کے کچھ کرتے ہیں تاکہ عوام کو کچھ ریلیف مل سکے۔ یہ اپوزیشن کی ذمہ داری ہے کہ اس پر بات کرتی رہے، ہم تو کرتے ہیں، جس حد تک ہم کر سکیں ہم کرتے ہیں۔ ملک گیر احتجاج سے بات نہیں بنے گی، آپ کو حکومت سے سامنا کرنا پڑے گا اور ان کو بتانا پڑے گا کہ بھئی یہ آپ کی خرابیاں ہیں، اور اس کا کچھ حل کی طرف بھی نشاندہی کر دیں کہ کیسے حل ہوگا۔ اور یہ ایک حقیقت ہے کہ جب تک ملک میں سیاسی بحران رہے گا، سیاسی انتشار رہے گا، اور ملک کے اندر لاقانونیت جو ہے، جو نہ آئین کی پرواہ ہے، نہ حکومت، نہ قانون کی پرواہ ہے، تو اس سے ملک میں نہ انویسٹمنٹ آئے گی، نہ معیشت گرو کر پائے گی۔ تو کوئی یہ آج کی بات صرف نہیں ہے، آپ کو مستقبل میں بھی کوئی امید کی کرن نہیں رہی۔ ٹرو۔ تو عباسی صاحب اب کیا طریقہ کار کیا ہوگا اپوزیشن کا کہ پارلیمنٹ پہ وہاں پہ آواز اٹھائی جائے گی، سڑکوں پہ آیا جائے گا؟ مطلب کوئی طریقہ کار تو ہونا چاہیے۔ ہم تو جو ایک عوام ہے وہ تو اپوزیشن کی طرف ہی دیکھتی ہے نا، حکومت کے سامنے تو خاموش ہو جاتی ہے۔ اپوزیشن جو آج ہے، بڑی جماعت پی ٹی آئی ہے، ان کے پاس حکومت بھی ہے۔ اپنی حکومت میں اگر وہ کچھ ایسا ماڈل بنائیں اس کو کہ بھئی کس طرح حکومت چلانی چاہیے، کس طرح آپ اخراجات میں کمی کر سکتے ہیں، کس طرح عوام کو آپ ریلیف دے سکتے ہیں، تو اس سے بات زیادہ بنتی۔ بات کرنے سے ایک حد تک ہی ہوتا ہے، آپ تنقید کر سکتے ہیں، آپ حکومت کی پالیسی کی نفی کر سکتے ہیں، لیکن
جب آپ کے پاس حکومت ہو تو اس پر کام کریں تو اس کا زیادہ اثر ہوگا. وہ اس میں بھی سوچ نظر نہیں آتی. اگر کے پی کی بات کریں تو وہ اپنی جگہ روتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ جو ہمارے واجبات ہیں وہ ابھی تک وفاق نے دیے ہی نہیں, ہمیں وہ ملیں گے تو ہم کچھ کریں گے. اب اس سچویشن میں کیا ہوگا کہ وہ اپنے مسئلے, عمران خان صاحب سے ملاقات کا مسئلہ ہو گیا یا سارے اسلام آباد آ جاتے ہیں, اڈیالہ کے باہر بیٹھ جاتے ہیں, ان سے پھر کیا امید کی جائے؟ نہیں, بات اڈیالہ کے باہر بیٹھنے کی نہیں ہے. رقم کسی صوبے کی نہیں روکی جا سکتی, یہ بڑی واضح بات ہے. اگر ان کی رقم رکی ہے تو اس کی نشاندہی کریں کہ کون سی رقم رکی ہے. کم از کم ابھی تک میں نے نشاندہی تو وہ مسلسل کر رہے ہیں. نہیں, اس بات کی کہ کون سی رقم رکی ہے, کیونکہ بہت سی ایسے واجبات ہیں جو متنازع ہیں, جو پچھلے 20, 30, 40 سال کے چلے آ رہے ہیں. یہ جو ڈیمز کی مد میں اور پاور جنریشن کی مد میں جو رقم ہے وہ کافی متنازع ہے. تو آج کے جو واجبات ہیں اگر اس میں کوئی کمی ہے تو ان کی ذمہ داری ہے کہ نشاندہی کریں. ٹرو. اچھا عباسی صاحب, این ایف سی کے اوپر بڑی بات ہو رہی تھی پچھلے دنوں بھی. اب یہ بھی سننے میں آ رہا ہے کہ 28ویں ترمیم آ رہی ہے جس میں جو مین چیز ہوگی وہ این ایف سی ایوارڈ کی جو شیئرنگ ہے اس کے اوپر بات ہوگی. آپ اس ترمیم کو آتا ہوا دیکھ رہے ہیں؟ ابھی تو بات ہی چل رہی ہے, جو ہم اخبارات کی خبریں ہی دیکھتے ہیں. لیکن کیا این ایف سی ترمیم میں ترمیم کرنے سے یہ معاملہ حل ہو جائے گا؟ اپیرنٹلی شاید جن کے پیچھے دماغ ہے ان کو لگتا ہو کہ جی چیزیں ہمارے کنٹرول میں آ جائیں گی تو کچھ بہتری ہو جائے گی, یا مزید کچھ عوام کے لیے, عوام کے اوپر کوئی زیادہ ٹیکس لگ جائیں گے. اینڈ میں مسئلہ تو عوام کے لیے. نہیں, صوبے دیکھیں, پھر کل صوبے قرضہ لینا شروع کر دیں گے, ملک کی معیشت تو وہیں پر رہے گی. جب تک گروتھ نہیں ہوگی آپ کیا کریں گے؟ تو پھر وفاق کا کیا کہیں کہ وہ کہتا ہے کہ صوبوں کو پیمنٹ کرنے کے بعد میرے پاس کچھ نہیں بچتا. جی, یہ درست بات ہے. اس وقت سوچنی چاہیے تھی نا جب آپ نے ترمیم کی تھی. اس وقت یہ باتیں نہ پارلیمانی کمیٹی میں لائی گئیں, بس ترمیم کر دی گئی. تو جو اب ترمیم آئے گی شاید اس کو ریورس کر لیا جائے. اور جب آپ وہ کریں گے, اب صوبے کہاں سے پیسے لائیں گے؟ ان کے اپنے اخراجات پورے نہیں ہوں گے. یہ ایک بڑا, اس میں بہتر طریقہ یہ ہے کہ آپ جو بجلی اور گیس ہے, جو وفاق ناکام ہو چکا ہے اس کے معاملات حل کرنے میں, اور یہ آئین کا تقاضا بھی ہے کہ یہ صوبوں کے حوالے کیے جائیں, کہ دونوں ان کے حوالے کر دیں. جو صوبوں کا مسئلہ بھی حل ہو جائے گا, وہ بھی جو شاہ خرچیاں نہیں کر پائیں گے, توجہ دیں گے بجلی اور گیس کے معاملات کی طرف, کیونکہ انتظامیہ تو ان کے پاس ہوتی ہے, اور اس کے ساتھ جو وفاق کا کیا اتنا بڑا نقصان ہے وہ بھی ختم ہو جائے گا. یہ میں سمجھتا ہوں یہ بہتر حل ہے بجائے اس کے کہ آپ این ایف سی ایوارڈ کو کاٹنا شروع کر دیں. کیونکہ این ایف سی ایوارڈ کی ایک سطح آئین میں مقرر کر دی گئی کہ اس سے کم نہیں کیا جائے گا, اس سے بڑھنے کی تو گنجائش ہی نہیں ہے. تو ڈو یو تھنک کہ شہباز حکومت یہ کر سکتی ہے, جن کا کے پی کے ساتھ مسئلہ چل رہا ہے, سندھ میں چلے ان کے اتحادی ہیں اور پنجاب کو تو کھلی چھٹی ملی ہوئی ہے؟ نہیں, وہ ایک کھلی چھٹی تو تباہی کا باعث ہے نا, کہ آپ جب یہ کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا, پیسے آپ کے پاس بے انتہا ہوں گے اور آپ پیسے ضائع کیے جائیں گے ہر قسم کی شاہ خرچیوں میں, تو پھر معاملہ نہیں چلتا نا. اس لیے بہتر ہے کہ آج جو آپ کا سرکولر ڈیٹ پیدا ہو رہا ہے گیس اور بجلی کی مد میں, اس کو یہ صوبوں کے حوالے کریں تاکہ وہ اس کے ذمہ دار بنے, اور یہ ذمہ داری آئینی بھی ان کی ہے.